بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی حسین چہرہ لوگ بہت سیاہ دل ہوتے ہیں۔ چہرے تو آئینے کی طرح چمکا لیتے ہیں، لیکن کردار پر ایسی گرد اٹی ہوتی ہے کہ کسی صورت صاف نہیں ہوتی۔ میں نے بھی شادی کے وقت ایسا ہی دھوکہ کھایا، اور حسین چہرہ دیکھ کر جسے اپنی زندگی بنا بیٹھا وہ در حقیقت سرے سے پاؤں تک سراپا جھوٹ تھی۔ میرا نام کامل ہے، اور میری یہ کہانی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی کہ کس طرح ایک عورت کے فتنے نے مجھے تباہ و برباد کر دیا، اور کہیں نہ کہیں اس فتنے کو بڑھاوا دینے والا میں ہی تھا۔ یہ آج سے کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی بیوی کے جنازے پر بیٹھا تھا اور خوب رونا دھونا ڈال رہا تھا۔ ماں باپ تو عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، اور اب میری بیوی بھی یوں اچانک مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری حالت دیکھ کر سارا ہی محلہ بہت زیادہ افسوس کر رہا تھا کہ شادی کو 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے اور ہماری جوڑی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے ہر ایک کے گلے لگ کر رونے دھونے کا خوب اہتمام کیا تھا تاکہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہر کوئی میری ایسی حالت دیکھ کر ہلکان ہو رہا تھا۔ پاس پڑوسی محلے دار سب مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میری بیوی کی موت دراصل کیسے ہوئی ہے۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ اس نے رات کو کسی ہوٹل سے کھانا آرڈر کیا تھا۔ اس کھانے کے بعد ہی اس کی حالت خراب ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ہوٹل والوں پر کیس کر دو، تو کوئی باہر کے کھانے میں برائی نکال رہا تھا۔ میں نے سب کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ شاید میری بیوی اتنی ہی عمر لکھوا کر لائی تھی۔ میں پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر میں پڑ کر اپنی مرحومہ بیوی کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرا درد جان کر سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ہر ایک یہ جانتا تھا کہ یہاں قانون کس قدر بے بس و لاچار ہے۔ میرے سسرال والے بھی پولیس اور کچہری کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی جوان بیٹی کی موت پر تو غمزدہ تھے ہی، لیکن میری ایسی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ جنازہ اٹھ گیا، اور سب لوگوں کے جانے کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے تسلی دی کہ جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، اور چاہو تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کچھ دن گزار لو۔ میں اپنے سسر کے گلے لگ گیا اور کہا کہ زہرا کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ میں اس کی یادوں میں ہی مر جاؤں گا۔ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ یہاں تو زہرا کی یادیں بستی ہیں۔ میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے میری بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے بیٹا، لیکن کیا کریں، یہی دنیا ہے۔ جوان بیٹی کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ وہ مجھے دلاسا دے کر واپس لوٹ گئے، اور میں ان کے جانے کے بعد اکیلے گھر میں خوب زور زور سے ہنسنے لگا۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں نے اتنی کامیاب اداکاری کی تھی کہ ایک پل کے لیے بھی کسی کو مجھ پر شک نہ ہو سکا تھا۔ بڑی آسانی سے میں نے ہر ایک کی ہمدردی بھی حاصل کر لی تھی، اور میری بیوی سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ آخر میں کب تک اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرتا؟ مجھے تو اس کی خوبصورت شکل سے ہی کوفت آنے لگی تھی۔ میں نے کیا سوچ کر اس سے شادی کی تھی، اور وہ کیا نکلی تھی؟ آخر کسی نہ کسی طرح تو مجھے اس شادی سے نکلنا ہی تھا، اور یہی آسان طریقہ تھا کہ میں اسے خاموشی سے دوسرے جہان پہنچا دوں۔ میں چاہتا تو اسے طلاق بھی دے سکتا تھا، لیکن اس طرح مجھے اپنی سالی سائرہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے، اور یہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے کھانے میں زہر ملا دیا تھا تاکہ میری اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، اور میں شاید کبھی بھی زہرا کے ساتھ ایسا نہ کرتا اگر مجھے اس بات پر یقین نہ ہوتا کہ اس کی بہن سائرہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ جب سے میں نے سائرہ کے رویے میں اپنے لیے محبت اور جذبات محسوس کیے تھے، اسی دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید زہرا جیسی لڑکی کے ساتھ رہنے کی بجائے سائرہ کو حاصل کروں گا۔ مجھے زہرا کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اس کی پوشاک، اور خاص کر اس کی لڑکوں سے دوستی بالکل پسند نہیں تھی۔ اس کی ہر عادت مجھے ناگوار گزرتی تھی۔ کبھی کبھی تو لگتا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ اسے میری زندگی میں شامل ہوئے 4 مہینے گزرے تھے، اور ان 4 مہینوں میں میں اس سے پوری طرح بدزن ہو گیا تھا۔ میری اچھی خاصی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ ایک بہن تھی جو شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تھی، اور اسی کے کہنے پر ایک رشتے والی نے میرا اور زہرا کا رشتہ کروایا تھا۔ میری بہن کو میری پسند ناپسند کا اچھی طرح معلوم تھا، اسی لیے اس نے رشتے والی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میرے لیے کوئی نیک اور پردے دار لڑکی ہی تلاش کی جائے۔ رشتے والی جب زہرا کا رشتہ لے کر گھر آئی تو اس نے میرے ہاتھ میں زہرا کی تصویر پکڑا دی
اور وہ ساری خوبیاں بیان کی جو میں اپنی شریک سفر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ زہرا ایک 20-21 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی صورت دیکھ کر اسے بہت نیک جانا تھا، لیکن کبھی کبھی چہرے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، اور میرے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رشتے والی نے زہرا کی شرافت اور پاک دامنی کی بہت گواہی دی تھی۔ میری بہن کو بھی زہرا کی تصویر بہت پسند آئی تھی، اسی لیے رشتہ پکا کر دیا گیا۔ لڑکی والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ میری بہن آمنہ جھٹ پٹ دوسرے شہر سے آئی اور ساری تیاریاں کر کے مہینے سے پہلے ہی زائرہ کو رخصت کروا کر میرے گھر لے آئی۔ دراصل اماں ابا کے انتقال کے بعد سے وہ مجھے لے کر بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ دوسرے شہر سے بار بار آنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اور میری فکر اسے ہر وقت کھاتی تھی، اسی لیے اس نے میری شادی میں بہت جلد بازی مچائی تھی۔ شادی سے پہلے ایک دفعہ میری اور زہرا کی بس فون پر بات ہوئی تھی، اور میں نے اسی وقت اسے بتایا تھا کہ میں حیادار لڑکیوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے زیب و زینت کی نمائش کرنے والی لڑکیاں ہرگز بھی پسند نہیں۔ میری بات سن کر اس نے فوراً سے کہا تھا کہ میں بھی بالکل ایسی ہی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں تو زندگی اچھی گزرے گی، مگر یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے سب جھوٹ کہا تھا۔ شادی کے ہفتے بھر بعد میں نے زہرا کا ایسا روپ دیکھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ شادی سے پہلے جس لڑکی کو میں شرمائی گھبرائی سمجھتا تھا، وہ تو شادی کے بعد ایک الگ ہی روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ جو کچھ فون کال پر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا، وہ سب محض جھوٹ کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اس سوچ میں پڑ جاتا کہ نہ جانے کیوں اس کے گھر والوں نے اتنی جلد بازی کر کے شادی کروائی تھی، جبکہ مجھے اب تک اس جلد بازی کے پیچھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، اور اسی بات نے میرے دل میں زہرا کو لے کر گرہ بھی ڈال دی تھی۔ کوئی ماں باپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کیوں اتنی جلد بازی میں کریں گے؟ کیا اس کے کردار میں کوئی ایسا جھول تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے بس مہینے بھر میں ہی شادی کر کے اپنی جان چھڑوا لی تھی؟ کیا انہیں کسی بات کا خوف تھا؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے تک تو زہرا بہت ہی چپ چاپ اور گھبرائی سی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کوئی پریشانی ستا رہی ہو۔ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی، لیکن پھر خاموش ہو جاتی۔ میرے پوچھنے پر کوئی بہانہ بنا دیتی۔ ایک دو دفعہ تو میں نے عجیب سی بات محسوس کی کہ جب میں کمرے میں جاتا تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی فون رکھ دیتی، مگر میں نے اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ میری بہن بس کچھ ہی دنوں کے لیے دوسرے شہر سے آئی تھی، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، کیونکہ وہ جاتی تو پھر 2 سال سے پہلے لوٹ کر نہ آتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ بہن کے جانے کے بعد زہرا کو پوری طرح سے وقت دوں گا۔ شاید نیا ماحول، نئی جگہ، اسی لیے اسے ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن جس دن میری بہن کو واپس جانا تھا، اس دن ریلوے اسٹیشن ساتھ جانے کے لیے میرے دوست گھر آ گئے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری سیدھی سادھی شرمیلی بیوی تو میرے ہر دوست سے خود ہی بڑھ بڑھ کر مل رہی تھی اور خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جیسے سالوں کا یارانہ ہو۔ مجھے زہرا کے یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آئے۔ ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں غیر مردوں سے اس طرح بات نہیں کیا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ زہرا نے سارے ماڈرن اور جدید لباس پہننا شروع کر دیے۔ ہم کسی بھی وجہ سے گھر سے نکلتے تو وہ چادر لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ جب لوگوں کی نظریں اس کی خوبصورت وجود پر پڑتی تو میرے اندر انگارے دہکنے لگتے۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس کے طور طریقے ٹھیک کرواؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کہیں اسے یہ نہ لگتا کہ میں کوئی دقیانوسی انسان ہوں۔ اب بھی وہ گھر میں کسی نہ کسی کونے میں کھڑی فون پر ہی لگی رہتی تھی، لیکن میں نے اس بات پر بھی کوئی سوال نہ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح چپ کر کس سے بات کرتی تھی۔ میری بہن نے جاتے جاتے مجھے سمجھایا تھا کہ رشتوں کو بننے سنورنے میں کچھ وقت لگتا ہے، تم ہمیشہ سمجھداری اور ٹھنڈے مزاج سے کام لینا۔ اور میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں زہرا کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، لیکن جب میں اسے شدید تراش خراش والے کپڑے میں دیکھتا تو اس سے ضرور پوچھتا کہ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی مجھے پسند ہے، اور میں خاموش ہو جاتا۔ اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم اکثر رات کو اس کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات میں زہرا کو لے کر اس کی اماں کے پاس گیا۔ وہ اور اس کی ماں کمرے میں چلے گئے، اکیلا ہی باہر بیٹھا تھا، اور جب کافی دیر ہوئی تو میں زہرا کو بلانے کے لیے اپنی ساس کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ اندر سے آتی باتوں کی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میری ساس اس سے غصے سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں
1000 دفعہ منع کیا ہے کہ یہاں نہ آیا کرو، پھر بھی تم ہر 2 دن بعد منہ اٹھا کر چلی آتی ہو۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر ساری زندگی بیٹھ ہی رہنا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی کو گھر آنے کے لیے منع کر رہی تھی، جبکہ میں اپنی خوشی سے اسے ملوانے کے لیے لاتا تھا اور وہ کسی اونچ نیچ کی بات کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً زہرا کے کردار میں کوئی ایسا جھول تھا جسے اس کے ماں باپ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور ایسا ظاہر نہ کیا کہ میں نے ان کی کوئی بات سنی ہے۔ میری سالی سائرہ سر پر دوپٹہ اوڑھے میرے لیے چائے لے کر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، کامل آپ اکیلے بیٹھے ہیں، زہرا کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ زہرا اماں کے کمرے میں ہے تو وہ خاموش ہو گئی اور میرے سامنے بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی اور پھر وہ کہنے لگی کہ آپ زہرا کا خیال رکھا کریں، وہ آپ کی ہم مزاج تو نہیں لیکن اماں ابا اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ وہ ذرا شروع سے ہی آزاد خیال اور بگڑی طبیعت کے مالک ہے۔ اسے میری طرح نماز روزے کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ اماں ابا بڑی زبردستی ہی اسے یہ سب کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمیں کتنی جلد بازی میں اس کی شادی کرنی پڑی۔ اس کی تو اتنے لڑکوں سے دوستی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کس سے شادی کرے گی، اسی لیے ابا نے آپ کو خود ہی اس کے لیے منتخب کر لیا۔ سائرہ کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ جس طرح اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہی تھی، یقین کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ آپ تو کوئی نیک اور حیادار لڑکی ڈیزرو کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے آپ نے زہرا سے شادی کر لی، وہ تو کسی بھی طرح آپ سے میچ نہیں کرتی۔ میں نے ایک گہری نظر سائرہ پر ڈالی اور واقعی اس ایک پل میں مجھے لگا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ سائرہ جس طرح نظر جھکائے مدھم لہجے سے بات کر رہی تھی، جس طرح کا لباس اس نے پہن رکھا تھا اور دوپٹے سے جس طرح اپنے وجود کو چھپایا ہوا تھا، میرے دل میں اچانک ہی اس کے لیے جذبات جاگنے لگے تھے۔ میں ایسی ہی لڑکی کو تو اپنی زندگی کی ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیسے میں نے دھوکہ کھا لیا اور زہرا سے شادی کر لی۔ کچھ دیر بعد جب زہرا کمرے سے باہر آئی تو میرا موڈ اس وقت تک خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور واپس لوٹ آیا۔ اس دن سے میں نے سائرہ کے لیے جذبات محسوس کرنا شروع کر دیے۔ میں جب بھی اپنے سسرال جاتا، وہ نہ صرف میری خدمت کرتی بلکہ اس کا رویہ اتنا خوبصورت اور حیا والا ہوتا کہ میں حیران رہ جاتا۔ وہ اپنی بہن سے بالکل الٹ تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید زہرا کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر کمرے سے نکل جانا اور باہر جا کر فون پر باتیں کرنا مجھے بہت زیادہ کھنکنے لگا تھا۔ میرے پوچھنے پر وہ یہی کہتی کہ سائرہ کا فون ہے، اور جب میں سائرہ سے پوچھتا تو وہ صاف کہتی کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ ہی کو آدھی رات کو فون کرنے کی، آپ لوگ روز ہی تو ملنے آتے ہیں، آپ ہی تو گھر آ کر مجھ سے بات نہیں کرتی، فون پر کیا بات کرے گی۔ اور واقعی یہ بات بالکل سچ تھی۔ میں نے کبھی سائرہ اور زہرا کو آپس میں زیادہ باتیں کرتے نہ دیکھا تھا، تو پھر فون پر کیا بات ہو سکتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زہرا مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے، اور پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ میں روز روز کے اس جھوٹ سے تھک چکا تھا اور سائرہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنی سالی سائرہ کو جان رہا تھا، مجھے اپنی بیوی سے کہیں زیادہ وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اور پھر جب زہرا کا انتقال ہو گیا تو میں نے ہر روز اپنے سسرال جانا شروع کر دیا۔ میں اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھ کر خوب روتا، زہرا کو یاد کرتا، اس کی باتیں کرتا اور انہیں کہتا کہ مجھ سے اکیلے گھر میں اب نہیں رہا جاتا، میں تنہائی سے تنگ آ چکا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ اپنی جان لے لوں۔ میرے ساس سسر مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے، اور جب وہ میری ایسی حالت دیکھتے تو بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے، اور 2 مہینے بعد میرے سسر نے خود ہی مجھ سے کہا کہ تم سائرہ سے شادی کر لو۔ میرے تو دل کی مراد بھر آئی تھی۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح سائرہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور اب یہ ممکن ہو گیا تھا۔ میری بہن کو جب میں نے فون پر یہ بات بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اب دوبارہ نہیں آ سکتی، ابھی تو زہرا کی میت سے واپس لوٹی ہوں۔ تم تو جانتے ہو نا میرے سسرال والے بار بار وہاں آنے پر کیسی باتیں بناتے ہیں، میرے سسرال والے ہرگز بھی اجازت نہ دیں گے، تم خود ہی شادی کر لو، ویسے بھی زیادہ دھوم دھام کی ضرورت نہیں، پہلے ہی تمہاری خوشیوں کو دنیا کی نظر لگ گئی تھی۔ آپ ہی کی اجازت ملتے ہی میں نے سادگی کے ساتھ سائرہ سے شادی کر لی اور اسے رخصت کروا کر گھر لے آیا۔ میں بہت خوش تھا۔ میری بیوی شادی کے پہلے ہی دن میرے دل پر پوری طرح راج کرنے لگی تھی۔ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے کمرے سے نکل جاتی اور پھر بہت دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر واپس آتی، میرے ساتھ بیٹھتی تو بہت پیاری پیاری باتیں کرتی۔ اس نے نظر اٹھا کر کبھی میرے دوستوں کی طرف نہیں دیکھا تھا،
बल्कि वो मुझे कहती कि अपने दोस्तों को घर से बाहर रखा करें, मुझे गैर मर्दों का घर में आना पसंद नहीं है। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे अब लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, वरना ज़हरा के तौर तरीके तो मुझसे बर्दाश्त ही ना होते थे। और फिर एक दिन मुझे ऑफिस के किसी काम से जल्दी लौट कर घर आना पड़ा, तो मैंने रास्ते में रुक कर गजरे भी खरीद लिए। मैंने सोचा था कि सायरा को सरप्राइज दूंगा। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि आप मेरे लिए फूल नहीं लाते। मैं घर पहुंचा। मैंने बहुत आहिस्तगी से अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। मैं नहीं चाहता था कि सरप्राइज ख़राब हो। मैं तो उसके सर पर पहुंचकर उसे हैरान करना चाहता था। मैं घर में दाखिल हुआ तो सायरा मुझे कहीं नज़र नहीं आई। यकीनन वो अपने कमरे में थी। मैं दबे पांव कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे घर आकर ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। मैं तो सारा को सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन झटका तो मुझे मिला था। मेरी नेक और पर्देदार बीवी सायरा कमरे में एक बहुत ही छोटे से लिबास में खड़ी थी। उसके साथ कमरे में 3 और लोग मौजूद थे, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का था। फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा था और वो लोग बड़े ही बेहुदा अंदाज में रक्स में मसरूफ थे। सायरा जिस अंदाज में उस लड़के के साथ नाच रही थी, मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया था। उसकी दोस्तें टिकटॉक भी बना रही थी और ऐसा लग रहा था कि सायरा अपने आप में मदहोश हो। उन्हें तो मेरे दरवाज़ा खोलने का भी इल्म ना हो सका था। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही म्यूज़िक बंद किया तो वो सब के सब झटका खा कर रुकी और मुझे देखते ही सायरा के होश उड़ गए। उसके तीनों दोस्त मौका देकर वहां से खिसक गईं। सायरा के चेहरे का तो रंग ही बदल गया था। वो घबरा कर कहने लगी, बस उसकी दोस्तें आई थी तो वो कुछ एंजॉय कर रही थी और कुछ नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे बेहुदा लिबास में मुझे नजर आएगी। मैंने सायरा से कहा कि ये सब क्या है? मैं तो तुम्हें बहुत नेक समझता था। तुमने तो मेरे घर को फहाशी का अड्डा बना डाला है। कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम इतना चिपक चिपक कर नाच रही थी? मेरी बात सुनकर सायरा गुस्से में चीख उठी और कहने लगी, बहुत हो गया नाटक। मैं इससे ज़्यादा मजीद पारसाई का ड्रामा नहीं कर सकती। नहीं हूं मैं कोई नेक और हयादार लड़की जैसी तुम्हारी पहली बीवी थी। उसकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी है और अब जाकर मुझे सुकून का सांस मिला है तो तुम मेरे सर पर आकर सवार हो गए हो। बहुत शौक था तुम्हारी पहली बीवी को नेक और पर्देदार बनने का। उसकी वजह से मैं हमेशा अम्मा अब्बा की नज़रों में बुरी होती चली गई। हर वक्त हज्जन बनकर नमाजें पढ़ती रहती थी और अम्मा अब्बा मुझे उसकी मिसालें दिया करते थे। और फिर जब आपका रिश्ता आया तो मैंने अम्मा से साफ साफ कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी। मुझे आप जैसा ही लड़का चाहिए था, जिसके आगे पीछे कोई ना हो और मैं जिसके साथ आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन अम्मा कहने लगी कि लड़के को नेक लड़की चाहिए। तुम्हारे तो लक्षण ही ठीक नहीं है। ये रिश्ता हमारी ज़हरा के लिए परफेक्ट है। और ये कहकर अम्मा ने तुम दोनों का रिश्ता करवा दिया। और उस दिन मैं अपनी बहन से सच में नफरत करने लगी। उसकी नेकी मेरी ज़िंदगी में मुसीबत बन गई थी। हर जगह उसकी तारीफ होती, हर कोई उसके किरदार को सराहता और उसके आगे मैं सबको बदकिरदार नजर आती। इसीलिए शादी के वक्त मैंने ज़हरा के कान में ये बात डाल दी कि आपको मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं और वो कभी आपके दिल में जगह नहीं बना सकेगी। ज़हरा सीधी सादी सी थी। वो मेरी बातों में आ गई और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। इत्तेफाक से आप भी उन दिनों अपनी बहन पर वक्त उठा रहे थे, इसीलिए ज़हरा को लगा कि शायद वो आपको पसंद नहीं आई है और इसीलिए उसने जानबूझकर अपने आप को मॉडर्न साबित करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था। मैंने जानबूझकर उसके किरदार को आपकी नज़रों में मशकूक बना डाला। मैं खुद से रातों में फ़ोन करती और नए नए तरीके बताती जिससे वो आपका दिल जीत सके, लेकिन मेरा असल मकसद यही था कि वो पूरी तरह आपके दिल से उतर जाए। मैंने जानबूझकर अपने आप को आपकी नज़रों में पारसा साबित किया और उसे बदकिरदार। आप बड़े आराम से मेरे बिछाए जाल में फंस गए और आपने खुद अपनी बीवी को मार डाला। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ज़हरा को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि आप थे। ज़हरा मेरी सौतेली बहन थी। मैं बचपन से ही उससे नफरत करती थी। मेरे माँ बाप ने उसे गोद लिया था और हमेशा मुझ पर फौकियत दी थी। आपकी वजह से मेरी हमेशा के लिए उससे जान छूट गई। अब मैं आपकी बीवी हूँ और मैं मजीद अच्छा और नेक बनने का ड्रामा नहीं कर सकती। ऐसी ही हूँ मैं। मेरी बहुत से लड़कों से दोस्तियां हैं और मैं आज़ाद ख्याल हूँ। आप मुझ पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सारी दुनिया को आपका राज बता दूंगी।
میرے ماں باپ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیں گے۔ سائرہ کا یہ روپ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس خوبصورت سے چہرے کے پیچھے ایسی مکار عورت چھپی ہوگی۔ میں نے بنا سچ جانے، بنا زہرا کو اپنی صفائی کا موقع دیے اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا۔ میں نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی جان لے لی تھی جو در حقیقت ایک نیک لڑکی تھی اور صرف ہمارے رشتے کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائرہ سے شادی کر کے میں ایک اندھے کنویں میں گر چکا تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ سختی کرتا تو وہ میرا سچ سب کو بتا دیتی، اور خاموش رہتا تو اپنے آپ میں ذلت کی موت مر جاتا۔ سائرہ کو مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ صرف زہرا کا حق وصول کرنا چاہتی تھی اور وہ اپنا مقصد حاصل کر چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں زہرا کی ماں اسے گھر آنے سے روکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سائرہ آج نہیں تو کل زہرا کی زندگی میں زہر گھول دے گی، اور اسی لیے وہ زہرا کو اپنے گھر آنے سے منع کرتی تھی۔ ان کی لاکھ احتیاطوں کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اور ایسا اس لیے ہوا تھا۔ میں آج ایک اذیت بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ میری بیوی سائرہ میری نظروں کے سامنے غیر مردوں سے ملتی ہے، ان کے ساتھ رقص کرتی ہے، ٹک ٹاک پر عجیب و غریب ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتی ہے، اور میں خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھنے پر مجبور ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ خدا نے بھی مجھے کیسی سزا دی ہے۔ میں جو نیکی کا پرچار کرتا پھرتا تھا، اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے دیکھنے پر مجبور تھا، اور نہ جانے کتنے غیر مرد ٹک ٹاک پر ہر روز اس کا مجرا دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنی آخری سانس تک یہ سزا کاٹنی ہے، کیونکہ یہ سزا میں نے اپنے لیے خود منتخب کی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔